شہزاد چودھری صاحب، یہ جو رجیم چینج کا خواب تھا ایران کے منظم ریاستی ڈھانچے سے ٹکرا کر چکنا چور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں اہداف کیا ہے؟ دیکھیے، مس ایڈونچر اور ایڈونچر کا تعلق اہداف سے ہوتا ہے۔ اگر اہداف آپ حاصل کر لیں تو پھر ایڈونچر کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، مس ایڈونچر کے طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن مس ایڈونچر بھی اسی کی ایکسٹینشن بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ویتنام میں کوشش یہ تھی کہ جو کوریا میں ہوا تھا، یعنی جنوبی اور شمالی کوریا میں، وہ ویتنام میں نہ ہونے پائے، جس کے بعد وہ فرانس سے انہوں نے اس کو تفویض کیا، اپنی ذمہ داری میں لے لیا اور پھنس گئے برے طریقے سے، کہ ان کی بہت ساری اور بھی وجوہات تھیں، وہ واقعی میں ایک فیلئر تھا ان کے لیے۔ دیکھیے، افغانستان میں انہوں نے القاعدہ کو ختم کرنا تھا، تقریباً بڑی حد تک ختم کر دیا، وہ اب صرف تھوڑے سے ریمننٹس رہ گئے، یعنی ملا اپنے یہ اسامہ بن لادن کو جب اٹھایا تو تقریباً القاعدہ کا خاتمہ ہو گیا۔ عراق میں وہ صدام کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو اس نے وہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد عراق کیسا ہے، شاید آج بھی ان کے نیچے زیر ہوگا کسی نہ کسی حد تک۔ افغانستان میں غلطی انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک ماڈرن جمہوری ریاست بنائیں گے، اور وہ ان کی ناکامی تھی، وہ فیلئر تھا، وہ اپنے اہداف کو بڑھانے کی بات تھی اور وہاں فیل کر گئے۔ دیکھیے، بات اس سے ہوتی ہے کہ رجیم چینج یا رجیم کا بیہیویئر بدلنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر تو وہ رجیم چینج سوچتے تھے کہ ہم یہ اس ایک شخصیت کو ہٹانے کے بعد وہ حالات کریٹ کر دیں گے کہ ایرانی خود سے کھڑے ہو کے ایک کنٹرول لے لیں گے، کہ انقلاب کی صورت آ جائے گی اور ایک اور انقلاب آئے گا جو اس انقلاب کو ختم کر کے رکھ دے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے ایرانی تہذیب، ایرانی سوچ، ایرانی قومی جو دھارا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، جو کہ انہوں نے غلط سمجھا۔ انہوں نے ایک کوشش کی کریٹ کرنے کی، لیکن اس نے کچھ ابھی تک جڑ پکڑی نہیں۔ امریکہ کے بارے میں ایران کے اندر بہت زیادہ ایک ریزرویشن ہے، اور وہ اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ ایک دم سے جڑ جاتے ہیں ایسے معاملات کے اندر جب امریکہ کا نام آتا ہے، اور یہاں بھی اسرائیل بھی ساتھ شامل ہو جائے تو پھر یقینی طور پر ان کا جو ریزالو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے۔